والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محفل رونق سما بخشن واسطے نہیں بلکہ دل و دماغ کو منور کرنے واسطے تم تو سلام کا نذرانہ پیش کرو. محفل تے مقرر وہ خوش ہوندے نہیں، ادو خوش ہوندے نے جدو اچھی آواز نال درود و سلام پڑھیا جاوے. یہ مقصود نہیں ہے. اپنی حاضری لوان واسطے اخلاص دے نال بھاویں آہستہ پڑھ لو درود و سلام، لیکن کوئی بندہ خاموش نہ رہے. الصلاۃ آستانہ عالیہ امام آباد شریف داتا نگر لاہور اج ایک پرنور محفل بسلسلہ ختم شریف گیارہویں پاک اور قبلہ حضور والدنا الاقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصال ثواب واسطے اور بالخصوص حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دے سال ثواب واسطے ماہانہ سلسلہ وار منعقد پذیر ہے۔ حضور سیدنا عطاء الرسول فی الہند مامور من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سید السادات نجیب الطرفین حضور سیدی و سندی مولائی و ملجائی معین الحق معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدوں آپ مدینۃ المنورہ تو واپسی دیار ہند دی طرف سفر فرمان لگے تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے وچوں آپ نو یہ حکم ہویا کہ تساں ساڈے بیٹے حضرت عثمان بن علی حجویری آپ دی دربار دے وچ حاضری دینی ہے۔ تو جو خزانہ پاک سیدنا معین الہند رضی اللہ تعالی عنہ نو حضور داتا گنج بخش علی حجویری دی بارگاہ دے وچوں حاصل ہویا ہے، اس نو آپ نے اپنے انہاں چند اشعار دے اندر بیان بھی فرمایا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش بمانا تمام تر غیبی نورانی روحانی اللہ تبارک و تعالی دے دتے خزانے عطا فرمان والے۔ گنج بخش فیض عالم حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ اقدس حضور سیدنا حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مقدم ہے، پہلے دا زمانہ ہے۔ حضرت سیدنا معین الحق معین الدین چشتی اجمیری جڑا یہ فرمایا نا مظہر نور خدا، اس تو مراد لیا ہے کہ نور خدا نے نبی پاک دی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ دا نور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور کریمی دا اظہار حضور داتا گنج بخش علی حجویری تو ہونا ہے۔ جب اس کمینے نو عمر شریف دی سعادت حاصل ہوئی، اس وقت روضہ مطہرہ دے احاطے دے اندر جڑی نمایاں دو دربار پاک دی زیارت میں نصیب ہوئی، ایک حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضور سیدنا تاجدار اہل سنت پیر سید مہر علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے دو درباراں، دو آستانے، دو پاک ذاتاں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے فیض پاک ونڈن دے مقام نے۔
جے کسی نو دل دا روحانی نورانی لنگر پاک چاہیدہ ہوئے نا تو یہ نہ دو درباراں دے اتے حاضری دے. میں کہنا ہونا کہ جڑا غریب بندہ مدینہ شریف نہیں نہ جا سکتا وہ اس تڑپ تے طلب دے نال داتا حضور حاضری دیا کرے کہ اساں غریباں دا مدینہ نبی پاک سرکار دا خاص فضل و کرم او داتا نگر دے وچ. اس گل نوں تے ہر بندہ جاندا ہے کہ حضور خواجہ معین الہند معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا حضرت غوث البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہ آپ دا قدم شریف میرے اکھاں دے سر دے اتے. لیکن اس گل دی توجہ اس گل دی طرف توجہ بہت کم دیتی جاندی ہے کہ آپ نو چلا کشی دا حکم بھی داتا حضور دے وچ ہویا ہے بھی داتا حضور جا کے دربار پاک چلا فرماؤ، اور آپ نے او کلمات مبارک جڑے حصول فیض دے اتے دلیل ہوندے نے وہ بھی داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمائے نے. لہذا اساں دی اے جڑی محفل ماہانہ اس دے اندر جو میرے دل وچ ہونا فیصلہ آیا ہے وہ سب تو پہلے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت ایصال ثواب ہوا کرے گا، پھر حضرت غوث البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ، بعد خواجگان چشت دی بارگاہ دے وچ. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اس نورانی وجدانی ذکر و فکر دی ہر محفل رب سونا اس محفل شرکت عطا فرماوے. آیت کریمہ یارو کھولی کدھر گیا حضرت صاحب. ذکر و فکر دی محفل دے وچ آن دا فائدہ اور مقصد کی ہوتا ہے تاکہ ساڑے ظاہری اعضاء اور ساڑے باطنی اعضاء اللہ تبارک و تعالی دے نور نال منور ہو جائیں. جدو اسی ذکر کریں گے تے ساڑے ظاہری اعضاء منور ہو جائیں گے، جدو اساں فکر کریں گے تے ساڑے باطنی اعضاء جڑے نہ دل دماغ روح نفس مطمئنہ اے منور ہو جائیں گے. لہذا ظاہری باطنی اپنے آپ نو منور کرن واسطے ذکر و فکر دیاں محفلاں جڑیاں نا انہاں دے اندر شرکت ضروری سمجھا کرو. قرآن مجید فرقان حمید 18واں پارہ مبارک ہے. سورۃ النور تو پچھلی سورت پاک دیاں آخری آیات کریمہ نے سورۃ المؤمنون دیاں آخری آیات کریمہ نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تساں یہ گمان کر دیو کہ اساں توانوں بے فائدہ پیدا کیتا ہے، فضول تے لغو پیدا کیتا ہے، بس انج کھیڑ دے ہی تسی بن گئے ہو. یہ تواڈے گمان نے. یہ جملہ کدوں بولیا جاتا ہے اس طرح نہیں کہ تواڈے عقیدے نے، بلکہ تواڈے حالات یہ دستے نے، تواڈا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا. اس تو یہ
کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ تسی انج ہی سمجھتے ہو کہ اسی بس ابس تے فضول ہی ہاں، ساڈے ایتھے آن دا کوئی مقصد نہیں۔ فرمایا یہ جڑا تسی گھمنڈ لئی پھردے ہو نا کہ اساں تانوں ابس پیدا کیتا ہے، اس گھمنڈ تو باز آ جاؤ۔ استفہام توبیخی ہے، یعنی کہ ڈانٹ تے ڈپٹ دے طور دے ہوتے یہ فرمایا جا رہا ہے، جی میں اساں اپنے شگرد نو کہنے ہاں وہ تو کی سمجھنا اسے تینوں فضول ہی رکھیا ہے تھے، کوئی تیرا مقصد نہیں ہے گا۔ سوال برائے توبیخ ہے، یعنی ڈانٹن واسطے فرمایا جا رہا ہے، اے انسانو کیا تم یہی گمان کرتے ہو، تم اسی گھمنڈ میں ہو کہ تمہیں ہم نے جو پیدا کیا ہے یہ بس فضول ہی پیدا کیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی معرفت، اپنی عبادت، اپنی پہچان اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوسرا ساڈا گھمنڈ ساڈے حالات دا، ساڈے رہن سہن تو، جنوں عام لفظاں وچ کہا جاندہ ہے میاں اے باڈی لینگویج جڑی ہے نا تیری وہ یہ گل بھی کرتی، یعنی ساڈا رہن سہن دوجا کی گل ظاہر کردا ہے، انکم الینا لا ترجعون، دوجا تہاڈا رہنا سہنا انج دا ہے کہ جویں تساں ساڈے کول پلٹنا ہی کوئی نہیں، ساڈے کول آنا ہی کوئی نہیں فرمایا۔ تو یہ دو گلاں دے اوتے ڈانٹیا جا رہا ہے کہ خبردار اپنا رہن سہن اٹھن بیٹھن، اپنے تمام تر معاملات، اپنے اخلاق، اپنے اطوار، اپنے مالی لین دین، ایک دوسرے دے نال تواڈے تعلقات، تواڈی زندگی دا ہر پہلو انج دا بنیا کھڑا ہے کہ جویں تسی یہ سمجھدے ہو کہ اسی فضول ہاں، ساڈا کوئی مقصد حیات نہیں ہے، کیونکہ تسی مقصد حیات نو پورا نہیں پہ کر دے۔ دوسرا انج لگے پھردے ہو جویں تساں ساڈے کول آنا بھی نہیں، لہذا خبردار اپنے شب و روز، اپنا رات دن، اپنا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، رہنا سہنا، کھانا پینا، اپنے تمام تر زندگی دے جڑے پہلو دے شعبہ جات نے انہاں نو انج سیدھا کر لو کہ تانوں اپنے مقصد حیات دا ہر ویلے علم ہونا چاہیے اور اس مقصد حیات دے مطابق جینا چاہیے۔ دوسرا ہر ویلے انج رہو، ہر ویلے اس طریقے نال رہو، تواڈی ایک تے سوال دے ویلے عقیدہ ظاہر کرنا نہیں، تواڈی حالت ہر ویلے اس طرح دی ہوئے کہ جدے تو یہ پتہ لگ رہا ہوئے کہ تسی اس گل دا یقین رکھ دے ہو کہ لوٹ کے رب دے کول جانا ہے۔ ایک کیفیت صوفیاء کرام دی صحبت نال حاصل ہوندی ہے۔ آستانے جڑے بنائے جاندے نا جی، وہ اس مقصد دی خاطر بنائے جاندے نے، مرشد کامل دی صحبت اسے واسطے ضروری ہے کہ انہاں دی صحبت وچ رہ بہ کے جڑے چند گھڑیاں گزاراں گے نا، اسی ایس گھمنڈ تو نجات پاواں گے۔ اے جڑے دو گھمنڈ نے نا، یہ دو گھمنڈ ساڑے ختم ہو جان گے۔ اساں نہ تے اپنے آپ نو ابس تے فضول رکھاں گے تے نہ انج دا سمجھاں گے کہ اسی ایتھے ہی رہنا۔ قبلہ والد الاقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے سن، فرمایا محمد سائیں میری اکھاں دے سامنے ہما وقت کیفیت ہے کہ مینوں قبر دے وچ اتاریا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ کیفیت میری اکھاں دے سامنے اتنا ایک پکی ہو چکی ہے نا
کہ کسے ویلے بھی اکھاں تو یہ کیفیت اوجھل نہیں ہوتی، یعنی ایسی کیفیت والا بندہ انہیں آپ پھر ہر ویلے رب دی یاد وچ رہنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر کہ مولا کائنات اپنے پاکاں دا صدقہ سانو انہاں دو گھمنڈاں تو بچاوے اور ہم وقت اپنا مقصد حیات سمجھن تے پورا کرن دی توفیق عطا فرماوے تے نالے اساں ہر ویلے یہی سمجھیے کہ اساں جڑا ایک ایک سا لے رہے ہیں نا، یہ اپنے رب وال ٹر رہے ہیں، یہ اپنے رب وال جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ موت آئے گی تے ساڈا رجوع شروع ہونا ہے، بلکہ ہر سانس ساڈا رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ رب سونا سانو یہ دو کیفیتاں پاک جڑیاں نا وہ عطا فرما دے تے سارے مسئلے ہی حل ہو جان۔ آخر دے اندر عید والے دن کچھ ایک ضروری گل میں کیتی سی، وہ عرض کر دینا، کچھ دوست نویں آئے نے کہ حق حقیقت اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسباب تے وسائل بنائے نے بھلائی دے، کچھ اسباب نے شر دے۔ جڑے خیر تے بھلائی دے اسباب نے نا وہ دو طرح دے نے، ایک کے ظاہری اسباب، ایک نے روحانی تے باطنی اسباب۔ اساں کھانے پینے ہیں، لیکن کھان پین دے نال سانو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ساری بھوک تے ساری پیاس کھان پین نال مٹی ہے، بلکہ کیا سمجھنا ہے، کہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ساری بھوک تے پیاس اللہ دے فضل اور اللہ دی رحمت نال مٹی ہے۔ ہاں اس کھانے دا، اس پانی دا رب دے بنائے سبب ہون دی وجہ تو اساں ادب کرنا ہے۔ متعدد حدیث پاک نے جدے وچ رزق دی تعظیم دے بارے حکم آیا ہے، رزق دے ادب دے بارے حکم آیا ہے۔ تو یہ ظاہری اسباب نے، دانا پانی ظاہری اسباب نے، انہاں دے ادب کرن دا حکم آیا ہے۔ جڑے باطنی تے روحانی اسباب نے، خیر تک پہنچن دے رب نے بنائے نے، انہاں دی تعظیم تے انہاں دے ادب دا خود اندازہ کر لو۔ اس واسطے اولیاء کاملین ہون، اولیاء کاملین دے آستان ہا ہون، اولیاء کاملین دے تربیت یافتہ فیض ونڈن والے ہون، انہاں نو حقیقت نہیں سمجھنا، انہاں نو روحانی سبب مننا ہے، اور اس روحانی سبب دا او ضروری ادب اور احترام اسی رکھاں گے اگر، تے انشاءاللہ تعالی وہ جڑا فیض اللہ تعالیٰ دی طرف حاصل ہونا ہے وہ ہوندا رہنا ہے۔ اپنا کتنے شاہ صاحب قبلہ حضور تشریف لے آئے نے، خوش آمدید کہنے ہیں۔ سید احسان حق بخاری شاہ صاحب قبلہ، سلام شریف اتھے پڑھ لیجیے، ختم شریف اتھے پڑھ لیجیے۔